اور یہ دیکھو آخری رکوع ہے سورہ مومنون، اس میں یہی باتیں اللہ نے کی، بندہ حیران ہو جاتا ہے، پیپر آؤٹ کر دیا، جو میں کہہ رہا ہوں نا پیپر آؤٹ کر دیا۔ سنیں یہ میسج ہے آج کا، یوں سمجھے آپ کے موبائل پہ میسج آ گیا یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو فرمایا کہ شیطانوں سے بچنا ہے تو میری پناہ میں آ جاؤ، اور دوسرا یہ کہ دعا کرو کہ یہ قریب بھی نہ آئے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، نقشہ کھینچے اللہ نے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت قریب آ جاتی ہے تو اللہ سے یہ التجا کرتا ہے انسان، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیکی کے عمل کر لوں، فیما ترکت، جو میں مال پیسہ چھوڑ کے آیا ہوں نا اس کو میں نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے آ جاؤں، کیونکہ جلدی تو وہی ہو سکتا ہے نا، لاکھوں کروڑوں ہے، کوئی مدرسہ بنا دوں، کوئی مسجد بنا دوں، کوئی یتیموں غریبوں کو دے دوں، وہ تو 2 دن میں ایک دن میں ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے، سارے پیسے جی اس مسجد کو دے دیے، اس مدرسے کو دے دیے، اتنے غریب، 1 گھنٹے میں آپ کروڑوں روپے تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ حسرت کرے گا بندہ، قال رب ارجعون، مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ میں اچھے اچھے عمل کر کے آؤں اس چیز میں جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ کلا، ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا، بالکل اجازت نہیں واپس جانے کی۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بے شک وہ ایک بات ہے جو کہنے والا کہے گا، اللہ قبول نہیں کریں گے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے قیامت تک ایک برزخ کا پردہ ہوا ہے۔ برزخی زندگی قبر کی زندگی کو کہتے ہیں، قبر میں دفن کر دیا، اب ایک پردہ آ گیا، یعنی ایسی زندگی جیسے خواب والی زندگی ہے کہ لمبا آپ خواب دیکھ رہے ہیں، اس میں ڈراؤنے خواب بھی آ سکتے ہیں، اچھے خواب بھی آ سکتے ہیں۔ تو جو نیک ہوگا اس کو اچھے خواب نظر آئیں گے، جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، ہیں جی حوریں نظر آ رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نظارے نظر آ رہے ہیں، اس کو ایسا لگا کہ اوئے اتنی جلدی قیامت آ گئی، اس کو ایسے لگے گا جیسے اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے، جب اٹھے تو کہتے کتنا عرصہ رہے، تو کہتے 1 دن رہے یا اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ رہے۔ تو جنت والے کو تو بس وہ نظارہ کر رہا ہوگا، ایسا لگے گا کہ قیامت آ گئی، اور جہنم والے کو جو جہنم کی کھڑکی کھولیں گے اس کو دکھائیں گے سام بچھو، اف، اس کے لیے تو ٹائم ہی نہیں گزرے گا۔ اللہ، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، یہ اللہ نے پیپر آؤٹ کیا ہے، اور اس رکوع کو بار بار پڑھے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا دوبارہ، پھر اس دن کوئی رشتہ داریاں آپس میں کام نہیں آئیں گی، اور نہ کوئی اس دن ایک دوسرے کو پوچھے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ماں باپ بہن بھائی، کوئی بیوی، کسی سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اس دن اصول اللہ کا یہ ہوگا کہ جس کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ فلاح پا جائے گا، کہ نماز پڑھی ہے اخلاص کے ساتھ، روزہ رکھا ہے اخلاص کے ساتھ، اور سب سے وزن زیادہ کس کا ہوگا؟ قرآن کا۔ قرآن کا وزن اتنا ہوگا کہ آپ ہیں جی اس کو کیسے تولیں گے، اگر اللہ ہی دے گا بغیر حساب، بے حساب اس کو دیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جس کے عملوں کے وزن ہلکے ہوں گے تو اس نے اپنی جان کو گھاٹے میں ڈال لیا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔
لمبا عرصہ رہے گا. ہمیشہ ہمیش کے دو معنی، اگر تو کافر ہے تو ہمیش رہے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان ہے تو جہاں خالدون آتا ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ لمبا عرصہ رہے گا. آگے جہنم کیا چیز ہے سنیں، اللہ تعالیٰ اس کا تعارف کرواتے ہیں. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، ان کے منہوں کو جہنم کی آگ جھلس دے گی اور وہ بد شکل ہو جائیں گے، بجووں جیسی شکل بن جائے گی. اللہ فرما رہے ہیں جہنم جلا جلا کے شکل ہی بگاڑ دے گا. جیسے یہاں دنیا کی آگ میں کوئی بندہ جل جائے تو پہچانا جاتا ہے، وہ جو ہوائی جہاز میں لوگ جل گئے پہچانے جا رہے تھے، تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا سخت ہوگی. جہنم بالکل جلا دے گی بندے کو. پھر کیا ہوگا؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. پھر اوپر سے فرشتے یا اللہ خود فرمائیں گے کیا تمہارے اوپر ہمارے قرآن کی آیات نہیں پڑھی جاتی تھی تو تم ان کو سنی انسنی کر دیتے تھے، جھٹلاتے تھے، تمہارے اوپر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. میری باتیں پڑھ کر سناتا تھا اور تم پرواہی کوئی نہیں آپ کو. پھر جہنمی آگے سے کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم تھے ہی گمراہ لوگ، دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے، اللہ کو بھی بھول گئے، قرآن کو بھی بھول گئے، اللہ والوں کی صحبت بھی نہیں اٹھائی، بس ہم تو دنیا میں دھنسے پھنسے رہے. آگے حسرت کریں گے، تمنا کریں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں یہ اس جہنم سے نکال دے، اگر پھر ہم نے وہی کام کیے گناہوں کے تو پھر ہم واقعی ظالم ہیں. ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ایک چانس دے دے. اوئے اللہ اتنے ناراض ہوں گے. سنیں قال لخسؤ فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کے جہنم میں پڑے رہو، میرے سے بات بھی نہ کرو، تمہاری بات بھی نہیں میں سنتا. تم نے دنیا میں میری بات نہیں سنی، اب میں تمہاری بات نہیں سنوں گا. قرآن بھی تھا، قرآن سنانے والے بھی تھے، تم سنتے ہی نہیں تھے. فلمیں سنتے تھے، ڈرامے سنتے تھے، موبائل سنتے تھے، اور قرآن نہیں سنتے تھے. پوچھے گا تو صحیح نا. دیکھو میں نے ایک بندے کو اپنی ایک کتاب دی، 2 مہینے بعد پوچھا بھی جی پڑھی؟ وہ حضرت ٹائم نہیں ملا. تو میں نے کہا بڑا بے ذوق آدمی ہو کہ 2 مہینے میں ایک کتاب نہیں پڑھ سکے جو 2 گھنٹے میں. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو